خدا کی قسم، سورہ فیل اور سورہ لام جس نے پڑھی دشمن کے وار پلٹتے خود دیکھے۔ دشمن خود اپنی چالوں میں پھنس کر برباد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے دور میں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اگر آپ کی زندگی ہے، صحت ہے، امن ہے، تو آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں، آپ اپنے خوابوں کو سچ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر زندگی میں سکون نہ ہو، دشمنوں کے ڈر سے دل بے چین رہے، یا ہر وقت نظر بد اور حسد کی پریشانی گھیرے رکھے، تو انسان کچھ بھی کر لے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنی روح کو سکون دیں، اپنے گھر، اپنے بچوں اور اپنے رزق کو اللہ کی پناہ میں رکھیں۔ تو ناظرین، جب سے میں نے خود یہ دو صورتیں یعنی سورہ فیل اور سورہ لا پڑھنا شروع کی ہیں، میری زندگی بدل گئی ہے۔ ایسے دشمن جو دکھائی نہیں دیتے تھے مگر ہر وقت کوشش میں رہتے کہ کسی طرح نقصان پہنچائے، وہ خود اپنی چالوں میں پھنس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی برکت سے مجھے اپنی امان میں رکھا۔ جو لوگ کبھی بربادی چاہتے تھے، میں نے خود دیکھا کہ وہ اللہ کے نظام کے سامنے بے بس ہو گئے۔ ان دو صورتوں نے مجھے ہر برے ارادے، ہر حسد کرنے والے، ہر خفیہ دشمن سے محفوظ رکھا۔ یہ صورتیں صرف الفاظ نہیں بلکہ مومن کے لیے ایک طاقت، ایک ڈال، ایک حفاظت ہے۔ آج کے دور میں لوگ ہر مقصد کے لیے وظیفے کرتے ہیں، رزق کے لیے، محبت کے لیے، کامیابی کے لیے، اولاد کے لیے، شادی کے لیے، لیکن اپنی جان اور اپنے ایمان کی حفاظت کو بھول جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ناظرین، اگر آپ خود محفوظ ہیں تو آپ کی اولاد، آپ کا گھر، آپ کا رزق سب محفوظ رہیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ ان دو صورتوں کو دل سے پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اللہ کا کلام کبھی خالی نہیں جاتا۔ ان کی برکت سے وہ دشمن بھی کمزور پڑ جاتے ہیں جنہیں آپ پہچان نہیں سکتے مگر اللہ پہچانتے ہیں۔ تو آج میں آپ سے ایک بہت ہی خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ آج کے دور میں کوئی ایسا انسان نہیں بچا جسے کوئی نہ کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ایسا نہیں جسے کسی نہ کسی نے نقصان نہ پہنچایا ہو، کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کسی کی شادی رکی ہوئی ہے، کوئی محنت کرتے ہیں مگر کامیابی نہیں ملتی، کوئی نظر بد اور حسد کا شکار ہے، کوئی بستر پر بیمار پڑا ہوا ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی۔ دراصل بعض اوقات قسمت بنائی نہیں جاتی بلکہ بگاڑی جاتی ہے، اور ہر انسان کے آس پاس ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو اس کی خوشی برداشت نہیں کر پاتے، جو چاہتے ہیں کہ یہ انسان برباد ہو جائے، ناکام ہو جائے، آگے نہ بڑھ سکے۔ تو ایسے وقت میں بندہ تھک جاتے، ہمت ہار دیتے۔ مگر ناظرین، اللہ نے قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل رکھے۔ آج میں آپ کو دو ایسی صورتوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو آپ کی زندگی کی حفاظت کرتی ہیں، آپ کو دشمنوں، حسد کرنے والوں اور نقصان پہنچانے والوں سے بچاتی ہیں۔ یہ ہیں سورہ فیل اور سورہ لا کی دو چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ یہ دونوں صورتیں نہ صرف روحانی ڈال ہیں بلکہ ان میں اللہ کی قدرت اور دشمن کے انجام کا واضح بیان ہے۔ سورہ فیل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب اللہ حفاظت فرماتے ہیں تو کوئی لشکر، کوئی طاقت، کوئی دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور سورہ لاب ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی مومن کے خلاف سازش کرتے ہیں، وہ خود اپنی چالوں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ دل سے یقین کے ساتھ یہ دونوں صورتیں پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے اور حفاظت کی نیت سے، تو انشاءاللہ آپ کے دشمن خود اپنی چالوں میں تباہ ہوں گے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں دو عظیم صورتوں کی فضیلت اور ان کے نزول کے مقصد کی۔ قرآن پاک میں کوئی بھی صورت بغیر حکمت کے نازل نہیں ہوئی۔ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی خاص پیغام اور حفاظت رکھی ہے۔ سورہ فیل اور سورہ لاب دونوں ایسی صورتیں ہیں جو مومن کو یہ یقین دلاتی ہیں کہ اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو دنیا کا کوئی دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سورہ فیل اس وقت نازل ہوئی جب یمن کا بادشاہ ابریہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے آیا تھا تاکہ کعبہ کو گرا دے۔ اس کے پاس طاقت تھی، لشکر تھا، ہاتھی اور غرور سب کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے نہ کوئی فوج بھیجی، نہ کوئی جنگ، بلکہ چھوٹے چھوٹے پرندے یعنی ابابیل بھیجے جنہوں نے مٹی کے کنکر جو ہیں پھینک کر پورے لشکر کو تباہ کر دیا۔ یہی واقعہ سورہ فیل میں بیان ہوئے جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب اللہ کسی کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے اگر کوئی مومن دل سے یہ صورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد اپنی خاص حفاظت فرما دیتا ہے، چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے وار خود اسی پر پلٹ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہے سورہ لاب۔
सूरत अल-मसद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दुश्मन अबू लहब के बारे में नाजिल हुई, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था मगर सबसे बड़ा मुखालिफ भी। वो हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश करता था और इस्लाम की राह में रुकावट बनता। तो अल्लाह ताला ने कुरान में उसका अंजाम बयान करके वाज़िह कर दिया कि जो शख्स हक के मुकाबले में दुश्मनी करेगा वो खुद हलाक होगा। सूरह लहब हमें ये सबक देती है कि दुश्मन चाहे कितना करीबी हो या कितना ताकतवर हो, अगर वो जुल्म, हसद या तकबर में आकर किसी मोमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो अल्लाह उसके हाथ खुद काट देगा। ये सूरत मोमिन के लिए एक मजबूत ढाल है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि बातिल और दुश्मन हमेशा नाकाम होते हैं और ईमान वाला हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहता है। तो इन दोनों सूरतों में अल्लाह की कुदरत, अदल और हिफाजत का वाजिया सबूत है। तो सूरह फील हमें अल्लाह की ताकत पर यकीन दिलाती है, जबकि सूरह लव हमें दुश्मनों के अंजाम का सबक देती है। ये वजह कि ये दोनों सूरतें एक मोमिन की ज़िंदगी में ऐसी रूहानी ताकत बन जाती हैं जो हर बुरी नज़र, हर जादू, हर हसद और हर दुश्मन से बचाती हैं। और जो इंसान इन सूरतों को यकीन और ईमान के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में अपनी खास हिफाजत अता फरमा देते हैं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं इस अमल के तरीके की जो नहायत ही आसान और मौसर है। सबसे पहले ये जान लें कि सूरह फील 5 आयत पर मुश्तमिल है और इसमें एक रुकू है, जबकि सूरह अलाफ भी 5 आयत और एक रुकू पर मुश्तमिल है। ये दोनों सूरतें ना सिर्फ छोटी हैं बल्कि याद करने में भी बहुत ही आसान है। अगर आपने अभी तक इन्हें याद नहीं किया तो आज ही इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों सूरतें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक मजबूत रूहानी इसार बन सकती हैं। अब अमल का तरीका ये है कि आप जब भी नमाज़ पढ़ें, चाहे फ़जर हो, ज़ोहर हो, असर, मगरिब या इशा की नमाज हो, नमाज मुकम्मल करने के बाद 3-3 बार आपने सूरह फील और 3 बार जो है सूरह ला पढ़ लें। यानी 3 बार सूरह फील, 3 बार सूरह ला जब भी नमाज पढ़ें उसके बाद पढ़ें। जब आप इन सूरतों की तिलावत कर लें तो अपने दोनों हाथों पर फूंक मारें और अपने ऊपर दम कर दें। तो इंशाल्लाह आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे। इसी तरह आप अपने बच्चों पर भी दम कर दिया करें, अपने घर के कोने कोने में हल्की सी फूंक मार दें, ताकि अल्लाह के कलाम की बरकत से आपका घर, आपके बच्चे और आपका रिज़्क हर किस्म के शर, नज़र बद, हसद और दुश्मनी से महफूज रहें। तो नाज़रीन, ये अमल मुश्किल नहीं है, बस यकीन और नीयत मजबूत होनी चाहिए। अल्लाह का कलाम बहुत ही ताकतवर है और जो दिल से पढ़ते हैं वो कभी तनहा नहीं रहता। तो आप रोज़ाना इसको मामूल बनाएं। यकीन रखें कि आपके दुश्मन खुद अपनी चालों में फंस जाएंगे और आपका घर सुकून और बरकत से बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। तो आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वजीफ़ा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचे और उनकी भी हिफाजत हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली मज़ीद कुरानी वज़ाइफ की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह।